رب تعالی نے اس دنیا کے اندر مومنوں کے لیے اپنے اپنے انداز میں عبادت کے دن مقرر کیے ہیں تاکہ اللہ ذوال جلال کے جو خاص مقرب اور مومن بندے ہیں وہ ان سے فائدہ حاصل کر لیں۔ دنیا کے عظیم ترین دن شروع ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں عبادت کے لحاظ سے افضل ترین دن شروع ہونے والے ہیں۔ وہ لوگ جو حج پہ چلیں گے وہ تو چلیں گے، ہم جو یہاں پہ رہ گئے ہیں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ آج انشاءاللہ اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہم یہ باتیں سیکھیں گے کہ وہ کون کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے رب تعالی حج کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے اعمال ہیں کہ جن کے کر لینے سے اللہ ذوال جلال بندہ مومن کو حج کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ ذوال جلال فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات۔ حج کا معنی ہے ارادہ کرنا۔ الحج اشہر معلومات، جو حج کے مہینے ہیں معلومات، وہ معلوم ہے کہ جن میں حج کیا جاتا ہے۔ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ تین مہینے اللہ ذوال جلال نے اپنی عبادت کے لیے رکھے، لیکن یہ سمجھنا یہ ہے کہ عبادت تو 6 دن میں مکمل ہو جاتی ہے، تو اللہ ذوال جلال نے اس کو مہینوں کی شکل کیوں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ذوال جلال نے پوری کائنات کے مسلمانوں کو اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی انسان کہیں بھی رہنے والا وہ ان مہینوں میں اللہ ذوال جلال کی عبادت کو حاصل کر کے اللہ ذوال جلال کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، اور جو شخص حج کو فرض کر لیتا ہے اپنے اوپر کہ میں نے حج کرنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ شیوانی فعل، برے کام اور اللہ ذوال جلال کی نافرمانی، رب کی بغاوت، لڑائی جھگڑا، اس سے بچ جائے تو اللہ ذوال جلال بندہ مومن کو حج کے اجر و ثواب سے محروم نہیں کرتا۔ حج کا اجر و ثواب اللہ ذوال جلال انسان کو ضرور دیتے ہیں، بشرطے کہ حج سے گناہوں سے پاک ہو اور رب کی نافرمانی نہ ہو اس میں، تو پھر وہ حج اللہ ذوال جلال کے ہاں بڑا مقرب ہوتا ہے، اور اس کی قبولیت کے چانس جو ہیں
زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی قرآن مجید کی آیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان بھی ہے، من حج ولم يرفث ولم يفسق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، جس بندے نے حج کیا اور برے کاموں سے بچتا رہا، شہوانی فعل سے بچتا رہا، لڑائی جھگڑوں سے بچتا رہا، اللہ ذوالجلال کی نافرمانی سے بچتا رہا، تو کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، رجع کیوم ولدتہ امہ۔ اللہ ذوالجلال اس انسان کو گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ اپنی پیدائش کے وقت پاک اور صاف تھا۔ تو اتنا بڑا اجر اس وقت ملتا ہے کہ جب بندہ ایک مومن مسلمان اللہ ذوالجلال کا بن کے اجر و ثواب حاصل کرتا ہے رب کی رضا کے لیے۔ اور کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں جو حج اور عمرے پہ جا کر بھی اپنی بوری محسوس کرتے ہیں، اور وہاں پہ وہ ہر وہ برا کام کر لیتے ہیں کہ جس سے انسان اللہ ذوالجلال کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو حج پر جا کر بھی پھر بھی برے کاموں سے پرہیز نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس پیکج کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو حج کا پیکج ہے، اس مہینے میں اللہ ذوالجلال نے جو رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں، یہ جو رب تعالیٰ کے افضل ترین دن شروع ہونے والے ہیں، تو اس کا پیکج کیا ہے اور ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کو نہ بھولے، اپنی آخرت کو یاد کرے کہ نہ جانے کون سے وقت میں، کون سے لمحے میں انسان کی زندگی ختم ہو جائے، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ اللہ ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے، اور سب سے بہترین انسان تو وہ ہے جو اپنی آخرت کو یاد کرتے ہوئے، رب کو یاد رکھتے ہوئے اپنے گناہوں پہ آنسو بہا لیتا ہے، رو لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کے خوش نصیب انسان اور کون ہو سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر، اگر آپ کی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی آپ سے تو ہم آپ کی پیشگی جو ہے وہ معاف کیے دیتے ہیں۔ تو ہم تو عام سے بندے ہیں، دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے زندگی میں گناہ نہیں کیا۔ جب کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو ہم معاف کر دیں، تو وہ جو پوری امت کا سرتاج نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو کہا کرتے تھے کہ میں تو دن میں 70 مرتبہ اللہ ذوالجلال سے بخشش مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ تو میں اور آپ تو عام سے بندے، ہمیں رب سے کتنی دفعہ معافی مانگنی چاہیے؟ تو دنیا کا ہر انسان خطا کار ہے، گناہگار ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم علیہ السلام کا اس کی پوری امت خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہوں پہ آنسو بہاتے ہوئے، رب سے ڈرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی اللہ ذوالجلال سے معافی مانگ لیتا ہے، التوابون، توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کو ایسا انسان بڑا پیارا لگتا ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ توبہ کا وقت کب تک ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم بچے ہیں، اس کے بعد جوان ہوں گے، پھر شادی ہوگی، پھر اس کے بعد ہم بوڑھے ہو جائیں گے، پھر ہماری موت کا وقت آئے گا، ہمارے زوال کا وقت شروع ہو جائے گا، تو اس وقت پھر ہم اللہ ذوالجلال سے توبہ بھی کر لیں گے۔ نہیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ابھی زندگی میں بڑا وقت پڑا ہے، ابھی زندگی کا کافی وقت ہے، کافی ٹائم ہے، توبہ بھی کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی مکہ کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں اسلام کو قبول کرنے کے، آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے ہوگے کہ یہ مکہ کا اتنا بڑا سردار اسلام کو قبول کرنے کے لیے آ گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست شفقت، اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، اور عمر بن عاص وہ بھی اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر واپس کھینچ لیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا عمر اب کیا ہوا، ہاتھ پیچھے کیوں کھینچ لیا ہے؟ اپنی مرضی سے تو اسلام کو قبول کرنے آئے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول اسلام تو میں قبول کروں گا، لیکن ان اشرط، میری ایک شرط ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ عمر اسلام تو شرطوں پہ تو قبول نہیں ہوتا۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اسلام اس بات پہ قبول کروں گا کہ پہلے جتنے بھی گناہ میں نے کیے اللہ رب العزت مجھے ان گناہوں کی معافی دے، ان کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرے گا، تو اس بات پر میں اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدی وما قلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اسلام کی یہی تو سب سے بڑی خوبی ہے کہ جو اسلام کو قبول کر لیتا ہے اللہ ذوالجلال اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہی بات نہیں، رب تعالی گناہوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ اللہ ذوالجلال ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول، جب میں مسلمان نہیں تھا رشتہ داری کو بڑا جوڑا کرتا تھا،
اور بڑے بڑے غلاموں کو میں نے آزاد کیا، اور بڑی زندہ در گور بچیوں کو میں نے پالا ہے، میری وہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں وہ کہاں گئی؟ کیا اسلام کو قبول کرنے کے بعد مجھے ان نیکیوں کا بھی اجر و ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اسلمت علی من سلف من خیر، اسلام کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ انسان اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ کرتا رہا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے، اور اگر اسلام سے پہلے اگر کوئی بندہ نیکیاں کرتا رہا ہے تو اللہ رب العزت ان نیکیوں کا بھی بدلہ اس کو دے گی۔ اور یہی نہیں، اللہ ذوالجلال نیکیوں کا بدلہ تو دیں گے، اور جو انسان گناہ کرتا رہا ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہی سب سے بڑی خوبی ہے اسلام کی، اور قرآن مجید نے اسی بات کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا توبہ کر لیتا، اللہ ذوالجلال سے معافی مانگ لیتا، اور توبہ ایسی کرتا ہے کہ جس کے بعد پھر وہ گناہ نہ کرے، سچی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر لی ہے، نیک اعمال کرتا ہے، رب کو راضی کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کی عبادت کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، اللہ ذوالجلال پھر کیا کہتے؟ رب تعالیٰ پھر اس کو انعام کیا دیتے؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنًا، اللہ ذوالجلال پھر اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے، اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گناہوں پر آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو فرمایا انسان کو پکی اور سچی توبہ کرنی چاہیے، یہ توبہ نہیں ہوتی ایک گناہ سے آپ نے توبہ کر لی ہے دوبارہ پھر وہی گناہ آپ کر رہے ہیں، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو فراڈ ہے جو انسان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وَالتَّوْبَةُ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا، توبہ جو انسان کر لیتا ہے، رب سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے، دو چار آنسو بہا لیتا ہے، اللہ ذوالجلال کو انسان اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس گناہ کو چھوڑے تو پھر اس کو ختم کر دے، اس کو دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ اسی لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وَالْحَجُّ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ، اور جو انسان حج کرنے جاتا ہے حج سے پہلے اس کی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اس کی زندگی کے بھی گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حج کی اتنی فضیلت ہے
اور حج ہے کیا جو اللہ ذل جلال نے مسلمانوں پہ فرض کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اگر کوئی انسان حج کے لیے سواری پہ بیٹھ کے نکلتا ہے، حج کرنے کے لیے سواری پہ بیٹھتا ہے اور حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ ذل جلال اس شخص اس سواری کے ہر ایک قدم کے بدلے اس کو ایک نیکی عطا کرتے ہیں، اور ہر ایک قدم کے بدلے اللہ رب العزت اس کے ایک گناہ کو بھی مٹاتے جاتے ہیں۔ تو آج تو ہمارے لیے بڑی سعادت ہے، جہاز اور ٹرینیں، بسیں جس سے ہم سفر کر لیتے ہیں، اس وقت یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور میں لوگ اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، خچروں پر سفر کیا کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ اس وقت تو یہ ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب انسان حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، اللہ ذل جلال اس کے ہر قدم کے بدلے ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں، ایک گناہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے اللہ ذل جلال اس کو نیکیاں عطا کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ حج کے مقام پہ پہنچ گیا ہے اور وہاں جا کے وہ تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اے اللہ میں تیری عبادت کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے کہ وہ میرے فرشتوں، یہ دیکھو یہ میرے بندے حج کے لیے پہنچ گئے ہیں، ان کے سر کے اوپر مٹی ہے، گرد و غبار ہے، اور ان کو اتنی تھکاوٹ ہے کہ تھکاوٹ سے چور ہو گئے، پھر بھی کس وجہ سے یہ میرے پاس آئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اللہ ذل جلال فرشتوں میں یہ اعلان کرتے ہیں یرجون رحمتی ویخافون عذابی ولم یرونی، او میرے فرشتوں دیکھو کہ یہ بندے میرے پاس آئے ہیں، اور کس وجہ سے یہ میرے پاس آئے ہیں؟ صرف ان کو یہ چیز کھینچ کے لائی ہے کہ میرے عذاب سے یہ ڈرتے ہیں، میرے عذاب سے بچنے کے لیے اور میری رحمت کو حاصل کرنے کے لیے یہ میرے پاس آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اس وقت اللہ ذل جلال فرشتوں میں اعلان کرتے کہ یہ میرے بندے میری رحمت کی امید لے کر یہاں پہ آئے ہیں، اللہ ذل جلال ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو یہ بھی فرما دیا کہ جب حاجی حج کر کے عمرہ کر کے سر کے بال کٹواتا ہے، اللہ ذل جلال اس شخص کو پھر ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا کر دے، اور اس کی یہ نیکیاں اللہ ذل جلال قبول فرما لیتے ہیں۔ اور جب آخری طواف کر کے انسان فارغ ہوتا ہے اور آخری طواف کرتا ہو، رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، آخری طواف ہے، چکر کاٹتا ہوا اپنی زبان سے یہ تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، یہ ترانہ اپنی زبان سے کہتا ہے۔ اللہ ذل جلال کو اس کا یہ ترانہ بڑا پسند آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا رجعت یوم ولدتہ امہ، اللہ ذل جلال اس کو گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دیتے ہیں کہ جس دن یہ اپنی پیدائش کے وقت پاک اور صاف تھا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اللہ ذل جلال اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے۔ اور پھر حج کیا ہے؟ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حج اللہ ذل جلال کی توحید کا نام ہے،
اور اس حج کو کرنا چاہیے ہر مسلمان کے لیے۔ یہ حج فرض ہے، اپنے گھر سے نکلا ہے اور چادریں پہنی ہیں اور پھر نیت کی ہے اس نے کہ میں اللہ ذوالجلال کا حج اور عمرے کے لیے نکلا ہوں، اور اپنی زبان سے نیت کر کے یہ ترانہ بول دیتا ہے، لبیک اللہم عن عمرک، اے اللہ میں عمرے کی نیت سے نکلتا ہوں۔ یہ بات کہتا ہے، اے اللہ تیرے عمرے کے لیے میں روانہ ہو رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا مقام کی طرف روانہ ہوتا ہے، اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کو یہ شخص بڑا ہی پیارا لگتا ہے، اور جب یہ کلمہ کہتے ہوئے انسان جاتا ہے تو اس کا دل بڑا صاف ہوتا ہے، اپنے رب کے لیے وہ بڑا ہی مخلص ہوتا ہے، اور اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اور اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اور دل کو صاف کر کے جب یہ انسان وہاں پہ اپنی منزل پہ اپنے مقام پہ پہنچتا ہے، میدان عرفات کا دن عظیم دن ہے، وہاں پہ پہنچ کے جب انسان دعا کرتا ہے تو پھر اللہ ذوالجلال اس کی دعاؤں کو بھی سن لیتے۔ عرفات کا دن وہ دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، اللہ ذوالجلال جتنا اس دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اتنا کسی اور دن میں جہنم سے لوگوں کو آزاد نہیں کرتے۔ یہی بات ہے کہ اس دن حاجی جب میدان عرفات میں پہنچتا ہے تو پھر اللہ ذوالجلال سے دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اپنے رب کے حفظ و امان میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو فرما دیا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کے دن جب انسان دعا کرتا ہے اس دن کی دعا بہترین دعا ہے، اس دن کے اندر جو دعا کی جاتی ہے وہ بہترین دعا ہے، اور اللہ رب العزت کو اس کی وہ دعا بڑی پیاری لگتی ہے جب وہ اپنی زبان سے کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا خیر ما قلت انا ونبیون قبلی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اس دن میں بھی وہی دعا کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کرام نے دعائیں کی تھی، اور دعا کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا پڑھتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اے اللہ تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہے، یکتا ہے اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے، لہ الملک تیری ہی بادشاہی، وَلَهُ الْحَمْدُ تعریفیں بھی تیری ہیں، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دعا کے اندر اللہ ذوالجلال سے کچھ مانگا نہیں ہے، پہلے نبیوں نے بھی اس دعا کو پسند کیا، وہ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی اسی دعا کا انتخاب کیا۔ اس کے اندر انسان اللہ ذوالجلال کی تعریف کرتا ہے، رب تعالیٰ کی توحید کو بلند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں حج کے جو احکام ہیں وہ سکھائے ہیں، اور دوسری بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو حج پہ چلے گئے وہ تو چلے گئے، اب ہم جو باقی رہ گئے یہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وہ کام کی جن کے کر لینے سے انسان
حج کا ثواب پا لیتا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جو حج کا ثواب لینا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کر لے کہ میں حج پہ جاؤں گا۔ کس طرح نیت کر لے؟ ایک کمیٹی بنا لے اور اپنے مال کو جمع کرنا شروع کر دے اور دل میں نیت کر لے کہ یہ جو مال ہے یہ جو میں جمع کر رہا ہوں جب مکمل ہو جائے گا میں حج کے لیے یا عمرے کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ نیت کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب انسان حج اور عمرے کی نیت کر لیتا ہے اللہ ذوالجلال کے فرشتے اس کا اجر و ثواب لکھنا شروع کر دیتے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا انما الدنیا باربع نفر، کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا دنیا میں 4 قسم کے بندے ہیں، 4 قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے رزقہ اللہ مالا وعلما، پہلا وہ انسان جس کو اللہ ذوالجلال نے مال دیا ہے، رزق ہے اس کے پاس، لیکن اور علم بھی اللہ ذوالجلال نے اس کو دیا ہے، اور وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے پاس مال بھی ہے، اللہ نے علم بھی دیا ہے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور پھر اللہ نے علم بھی اس کو دیا ہے، اور انسان یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں نے رب کی بھی عبادت کرنی ہے، اس کے پاس علم ہے کہ میں نے اللہ ذوالجلال کے سامنے جھکنا بھی ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، رب کے تمام جو احکامات ہیں شریعت کے اس کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ انسان عبدا رزقہ اللہ علما ولم یأتہ مالا، دوسرا وہ بندہ ہے جو خود دوسروں کو حج کا بتا دیتا ہے اور اس کے پاس خود کی طاقت نہیں ہے، نہ اس کے پاس مال ہے نہ سواری ہے نہ اس کے پاس طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ حج پہ جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یہ شخص نیت کر لیتا ہے جب اللہ ذوالجلال نے مال دیا تو میں حج پہ جاؤں گا، عمرہ کر لوں گا۔ اور اس کے بعد تیسرا وہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو یہاں تک فرمایا جو شخص نیت کر لیتا ہے فَهُمَ سَوَاءَ أَجْرُهُمَا، یہ دونوں جو انسان حج پہ جاتا ہے اور دوسرا وہ جو یہ کہتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں اگر اللہ ذوالجلال نے مجھے بھی مال دیا تو میں بھی حج کروں گا۔ ایک مالدار کو دیکھ کے دل میں حسرت پال لیتا ہے یہ حج پہ جا رہا ہے، اللہ نے مجھے بھی اس طرح مال دیا تو میں بھی حج یا عمرہ کروں گا، یہ نیت کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُمَا سَوَاءَ أَجْرُهُمَا سَوَاء، آپ نے فرمایا یہ دونوں اجر میں برابر کے شریک ہیں، اس کو بھی جو نیت کرنے والا ہے اللہ ذوالجلال اس کو بھی حج اور عمرے کے جتنا اجر و ثواب دے دیتے ہیں۔ اور تیسرا وہ انسان عبدا رزقہ اللہ مالا ولم یأتہ علما، تیسرا وہ بندہ ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے مال تو دیا ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، رب سے نہیں ڈرتا، اس کے پاس علم نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کے نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے چوتھے بندے کا بھی بتایا وہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، وہ تیسرے بندے کو دیکھ کر نہ وہ پہلے کو دیکھ کر نیت کرتا ہے نہ دوسرے کو دیکھ کر نیت کرتا ہے، تیسرے بندے کو دیکھ کر وہ نیت کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یہ وہ انسان ہے جو مال اور دنیا کے لالچ میں گم ہو گیا، اس کو پتہ نہیں ہے اور نیت وہ کر رہا ہے کہ میں اگر میرے پاس مال ہوا تو میں یہ جو فراڈ کر رہا ہے، جو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے،
اگر اس طرح میرے پاس بھی مال آ گیا تو میں بھی بڑے بڑے ڈاکے اور بڑے بڑے ظلم کرنا شروع کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو انسان نیت کر لیتا ہے اللہ ذوالجلال نیت کا بھی اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوِسْرُهُمَا سِوَا، ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔ جو انسان یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے، یہ تو بڑیاں عیاشیاں کرتا پھرتا ہے، شادی میں آ جائے تو وہاں پہ بڑے ڈھول ڈمکے اور لوگوں کو دکھاوا دکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو انسان نیت کر لیتا ہے اس کے پاس اتنا مال ہے، یہ تو بڑے بڑے مجرے کرواتا ہے، لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، اور جو ان دو لوگوں کو دیکھ کر نیت کر لیتا ہے کہ میرے پاس مال آیا تو میں بھی ایسے مجرے کروایا کروں گا اور لوگوں کو دکھاؤں گا، میرا بھی بڑا ٹھاٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو نیت کرنے والا انسان ہے یہ بھی اسی طرح ہے، وہ بھی اس گناہ کے اندر برابر کا شریک ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور دوسرا وہ انسان، پہلا تو یہ تھا کہ انسان جب حج اور عمرے کی نیت کرتا ہے اللہ ذوالجلال اس کو حج اور عمرے کا اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دوسرا حج کا اور عمرے کا جو ذریعہ بتایا ہے کہ انسان اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ من صلی الغداء مع الجماعہ، جو انسان صبح فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے جماعت کے ساتھ، ثم جلس یذکر اللہ، پھر بیٹھ جاتا ہے اللہ ذوالجلال کا ذکر کرتا ہے، کوئی لغو بات نہیں کرتا، دنیاوی باتوں سے پرہیز کرتا ہے، حتی تطلع الشمس، حتی کہ سورج نکل آتا ہے، ثم صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کو مکمل حج اور عمرے کا اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج مسلمان یہ سوچے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں مسجد کے اندر نماز پڑھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا سورج نکل آیا، 2 رکعتیں پڑھ کے چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت حج اور عمرے کا ثواب دے دیں گے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو اس عبادت سے محروم ہو کے مسجد سے ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تیسرا حج کا جس سے ثواب ملتا ہے عمل بتاتے ہوئے فرمایا من تطہر فی بیتہ، جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے فرض نماز کے لیے، گھر سے وضو کرتا ہے اور فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ المکتوبہ، گھر سے نکلا ہے نماز فرض ادا کرنی ہے، اس نے وضو کر کے نکلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجرہ کاجر الحاج مخرج، آپ نے فرمایا اللہ ذوالجلال اس کو بھی حج کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب اپنے گھر سے نکلے وضو کر کے گھر سے نکلے نماز ادا کرنی ہے، چاہے نفلی نماز ہے یا پھر فرضی نماز ہے، اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آئیں، اللہ ذوالجلال آپ کو حج کا ثواب عطا کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک چوتھا بھی عمل بتایا کہ جس سے انسان حج اور عمرے کا اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ وَمَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى تَصْبِيحِ الضُّحَىٰ أَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، جو شخص گھر سے وضو کرتا ہے اور وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف آتا ہے، کوئی فرضی نماز کے لیے نہیں آتا، دل کیا ہے گھر سے وضو کیا ہے اور مسجد کی طرف آتا ہے اور مسجد میں آ کے 2 نفل پڑھ لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجرہ کاجر المعتمر، اللہ ذوالجلال اس کو عمرے کا اجر و ثواب عطا کر دیتے۔ تو اس اجر و ثواب سے محروم نہ رہیں،
جب بھی مسجد میں آئے اپنے گھر سے وضو کر کے آیا کریں۔ یہاں مسجد میں پانی موجود ہے، یہاں بھی آپ وضو کر سکتے، لیکن اگر آپ اپنے گھر سے وضو کر کے آتے تو اللہ ذوالجلال آپ کو حج اور عمرے کا اجر و ثواب عطا کر دیتے۔ اور دوسری بات، جب مسجد میں آئے تو سب سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ مسجد میں آنے سے پہلے میں مسجد جیسی حالت بنا کے مسجد میں آؤں، یہ نہیں کہ منہ میں سگریٹ ہے اور آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو یہاں تک فرمایا جب کوئی مسجد کی طرف آئے تو اپنے ہاتھوں کو، اپنی انگلیاں اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے مسجد کی طرف نہ آئے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان سگریٹ پیتا ہوا اور اس طرح اپنے منہ میں بدبو لیتا ہوا مسجد کی طرف آئے؟ تو یہ گوارا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جو انسان مسجد کی طرف آئے تو وہ کچا پیاز یا لہسن کھا کر مسجد کی طرف نہ منہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہماری مسجد کی طرف نہ آئے۔ لا یقربن مصلانا، ایسا انسان مسجد میں نہ آئے، مسجد کے قریب بھی نہ آئے جو کچا لہسن اور پیاز کھا کر مسجد کی طرف لوٹتا ہے، یہ شخص مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ سنایا ہے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو ایک چوتھا طریقہ بھی بیان کیا، فرمایا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، جو شخص مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آنے کا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے میں مسجد میں جاؤں گا، کسی کو قرآن سکھا دوں گا، اللہ کی عبادت کا کسی کو بتا دوں گا، کسی کو ذکر و اذکار بتا دوں گا۔ مسجد میں جاتا ہے عبادت کرنے کے لیے یا عبادت سکھانے کے لیے، اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، اللہ ذوالجلال اس کو حج کا اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں جو مسجد میں اس نیت سے آتا ہے۔ آپ مسجد میں آئیں، کسی کو ذکر بتا دیں، کسی کو عبادت کا بتا دیں، قرآن مجید کسی کو وہ سکھا دیں، اللہ ذوالجلال آپ کو حج کا اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس کچھ غریب صحابہ آتے اور کہتے اللہ کے رسول ہمارے پاس مال نہیں ہے، اور وہ صحابی جن کے پاس مال ہے وہ اپنے مال سے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ یصومون کما تصوم، جب رمضان آتا ہے وہ ہمارے ساتھ روزے بھی رکھتے ہیں۔ یصلون کما نصلی، اور جب نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے جس کی وجہ سے یحجون ویعتمرون ویتصدقون ویجاہدون، مال کی وجہ سے وہ حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں وہ سینکڑوں کی تعداد میں گھوڑے بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہم اس اجر سے محروم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے کوئی بھی تمہارے ساتھ سبقت نہیں لے سکتا، یہ عمل کرو گے سب سے آگے نکل جاؤ گے۔ صحابی کہتا ہے وہ کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ان اخذتم، اگر تم یہ عمل کر لو تم ان سے بھی آگے چلے جاؤ گے، سبقت لے جاؤ گے۔ صحابی نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد جو شخص یہ عمل کرتا ہے اللہ ذوالجلال اس کو بھی حج کا ثواب دیتے ہیں، اور یہ عمل بڑا ہی فقیزہ عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال
اس عمل کی بدولت اس کو حج کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اور چھٹا عمل وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مکہ جائے، مدینہ میں مسجد قباء میں جا کے 2 نفل پڑھ لیتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کو بھی عمرے کا اجر و ثواب ادا کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے میں 1 دفعہ مسجد قباء میں جایا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصدین کی مسجد تھی، آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، نماز ادا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جو شخص وہاں جائے یصلی رکعتین، وہ وہاں پہ اگر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا تو 2 رکعتیں نماز وہاں ادا کر لیتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کو عمرے کا اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ یہ جو اللہ ذوالجلال کے افضل ترین دن شروع ہونے والے ہیں، ان کے اندر کیا گیا عمل اللہ ذوالجلال کو بڑا ہی قبول ہے، اور حج اور عمرے کا ثواب انسان پا لیتا ہے جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے کہتے اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں جہاد کروں۔ آپ نے فرمایا حل لک من امی، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ وہ کہتے اللہ کے رسول میری ماں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ جا کے ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو گے اللہ ذوالجلال تمہیں حج کا اجر و ثواب عطا کریں گے، عمرے کا بھی اجر و ثواب عطا کریں گے، جہاد کا بھی اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اور سب سے آخری بات، آج چاند نظر آ جائے گا، جنہوں نے اپنے بال کٹوانے وہ اپنے بال کٹوا لے، چاند نظر آ جائے اس کے بعد کوئی انسان نہ اپنے بال کٹوا سکتا ہے اور نہ اپنے ناخن تراش سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب چاند نظر آ جائے اور اس کے بعد انسان عید تک جب قربانی کر لیتا ہے، عید کے بعد اپنے بال بھی کٹواتا ہے اور ناخن تراش لیتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کو قربانی کا اجر و ثواب عطا کر دیتے۔ اور جس نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی اس عمل کو کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو بھی قربانی کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی